شام کو جب وہ گھر آیا تو ثقلین افندی اور انفال بیگم نے اسے گھیر لیا۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ کے گئے تھے؟ ایسے کیسے تم؟ انفال بیگم کی بات تو وہ نرمی سے کاٹ گیا۔ کیا مطلب ماما؟ ایسے کیسے کا کیا مطلب ہوا؟ پھپھو کی بات پر تو آپ بھی متفق ہوئی تھیں کہ کچھ دن بعد آپ امروش کی شادی کر دیں گی، تو میں نے بھی انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنا رشتہ امروش کے لیے پیش کیا ہے۔ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ مگر لوگ کیا کہیں گے؟ اور نگینہ کی بات سچ ہو جائے گی کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ؟ ارمائش کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ بات درمیان میں چھوڑ گئی۔ امروش میری بھابھی تھی ماما، ہے نہیں۔ جب تک تھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اب نہیں ہے تو کہہ رہا ہوں۔ اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو آپ کے بیٹے نے اسے طلاق دی ہے۔ لوگ تو اب بھی باتیں بنائیں گے۔ لوگوں کی طرف دیکھیں گی تو مجھ سے کیا، کسی سے بھی اس کی شادی نہیں کر پائیں گی آپ۔ اور تائشہ؟ وہ جیسے آخری کانٹا بھی نکال دینا چاہتی تھی، جبکہ اس معاملے میں ثقلین افندی چپ ہو گئے تھے، صرف ارمائش کی طرف دیکھ رہے تھے، جو کہہ رہا تھا اگر آپ کا بڑا بیٹا اپنی بیوی چھوڑ سکتا ہے تو چھوٹا بیٹا اپنی منگیتر بھی چھوڑ سکتا ہے۔ دیکھ لو ارمائش، جو قدم ہمدردی کی آڑ میں اٹھا رہے ہو، کہیں کل کو شاعر کی طرح تمہیں بھی غلطی نہ لگے۔ کسی معصوم کی بار بار آہ لینے کی مجھ میں سکت نہیں ہے۔ ثقلین افندی نے اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولے، جیسے کسی حتمی فیصلے سے پہلے پورا اطمینان کرنا چاہتے ہوں۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب میں اپنے فیصلے سے غلطی کی آڑ لے کر دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں شاعر نہیں، ارمائش افندی ہوں۔ رشتوں کا مان رکھنا آتا ہے مجھے۔ پھر بھی کبھی کوتاہی ہو تو میں ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا۔ وہ مضبوط اور اٹل لہجے میں بولا۔ اور انفال تم کیا امروش کو ارمائش کی دلہن کے طور پر قبول کر لیں گی؟ آپ کے وہ انفال بیگم کی طرف پلٹے۔ میرا فیصلہ آپ کو معلوم ہے، امروش میری بہو نہیں بیٹی ہے، اور بیٹیوں کو ہمیشہ پاس رکھنے کا ہی دل کرتا ہے۔ ان کی بات پر دونوں باپ بیٹا مسکرا دیے۔ اب امروش کو منانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ میرے خیال میں نکاح 2 دن تک کر لیتے ہیں، شادی 1 ماہ تک، تاکہ ساری تیاری ہو سکے۔ ثقلین افندی کی بات پر ارمائش نے گہرا سانس بھر کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ کیا امروش مان جائے گی؟ کیا میں اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھا پاؤں گا؟ کچھ سوالوں نے ارمائش کے دماغ کو جگڑنے کی کوشش کی تھی، اور پھر ارمائش کی سوچ کے عین مطابق امروش نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے انفال بیگم کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کہیں اور شادی کر لے گی، مگر ارمائش کے ساتھ نہیں۔ اس گھر میں رہنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ ایک بھائی سے طلاق لے کر دوسرے بھائی کے عقد میں کیسے جائے؟ انفال بیگم نے جب اسے پیار سے بھی منا کر دیکھ لیا، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی، تو امروش کو منانے کی ذمہ داری ارمائش کو دے دی۔ ارمائش نے اس کے کمرے میں قدم رکھے تو وہ واش روم سے نکلتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کے نہ صرف اس نے منہ موڑا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی بھی آ چکی تھی، جیسے اس کا اپنے روم میں آنا ناگوار گزرا تھا۔ اور کیوں گزرا یہ ارمائش جانتا تھا، اس لیے چپ کر کے آگے بڑھ آیا۔ تم کھانے پر نہیں آئی؟ امروش کو اس کے منہ سے اپنے لیے تم سن کر کافی عجیب سا لگا تھا، اس لیے بول اٹھے۔ مانا کہ اب وہ والا رشتہ نہیں رہا، پر کیا میں ادب سے بھی بلائے جانے کے قابل نہیں رہی؟ ادب اس رشتے کا تھا، ورنہ تم مجھ سے 3 سال چھوٹی ہو، تمہیں تم ہی کہہ کر بلاؤں گا نا۔ اور دوسری بات، ادب سے بھی تم کہا جاتا ہے، تکلف کی ہر دیوار گرانے کے لیے۔ تمہارا اور میرا اب ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ اب بے تکلف ہو کر پکارا جائے۔ وہ چیخ کر بولے۔ ارمائش نے دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں پھنسائے اور گہری سانس بھر کر بولا، رشتہ ہی تو قائم کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہاں بول دیں تو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا سوچتے ہوئے بھی۔ کس بات کی شرم؟ کیا برا کیا ہے میں نے؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری بھابھی رہ چکی ہوں، پھر بھی اس نے شرم دلانی چاہی تھی۔ مگر ارمائش دانت پیس کر بولا، بھابھی رہ چکی ہو، اب تو بھابھی نہیں ہو نا تم، تو آخر اعتراض کس بات پر ہے؟ مجھے ہر بات پر اعتراض ہے، پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ دکھ سے بولتی ہوئی رخ موڑ گئی۔ ارمائش نے 2 پل اپنے اشتعال کو دبایا اور پھر کہنے لگا، شادی کرنی نہیں کہ مجھ سے نہیں کرنی؟ ہاں نہیں کرنی تم سے،
تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں؟ ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسوں؟ ایک بھائی نے چھوڑا تو دوسرے کے پاس چلی جاؤں؟ میں بھی کوئی عزت نفس رکھتی ہوں اور بے عزتی اور ذلت نہیں سہ سکتی۔ میں تم لوگوں کے بہتان برداشت کرنے کی ذرا سکت نہیں مجھ میں کہ چھوٹے سے کوئی چکر ہوگا اس لیے بڑے سے طلاق لے کر چھوٹے کی دلہن بن گئی۔ امروش کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، جن کو دیکھ کر ارمائش لب بھیج گیا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ میں وہ نرمی سے سمجھانے لگا مگر امروش سر نفی میں ہلاتی چیخ اٹھے۔ سب سوچیں گے، ایسا ہی کہیں گے۔ اس دن بھی پپھو کی بات سنی تھی تم نے، میں ان کے کہے کو سچ ثابت کر دوں؟ کیا پاگل نظر آتی ہوں؟ اور تم مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتے ہو؟ صرف اپنے بھائی کا مداوع کرنے کے لیے؟ مگر کچھ دن بعد جب تمہارے سر سے یہ ہمدردی کا بخار اترے گا تو تمہیں بھی پچھتاوا ہوگا میری کم تعلیم پر۔ ویسے بھی تم شاید بھول رہے ہو کہ تم تائشہ سے محبت کرتے ہو، منگنی ہو چکی ہے تمہاری۔ تم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہو جو تمہارے بھائی نے کیا، کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر جب اسے عادت ہو جائے تو ایک جھٹکے سے چھوڑ دینا۔ پر میں ایسا نہیں کروں گی، میں کسی اور کی آہوں کی وجہ نہیں بن سکتی۔ آنسو صاف کرتی امروش کا انداز اٹل تھا، وہ کسی صورت بھی تائشہ کو وہ دکھ نہیں دے سکتی تھی جس تکلیف سے خود گزر رہے تھے۔ تو تم نہیں مانو گے؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ قطعاً انداز میں بولے۔ ارمائز نے جیسے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جیب سے کچھ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ امروش جو اس کے قریب آنے پر جھنجھلا اٹھی تھی اب حیرت سے ان کاغذوں کو دیکھنے لگی۔ یہ کل کا ٹکٹ ہے میرا۔ کہاں کا؟ یہ نہیں بتاؤں گا، کل شام نکاح کی تقریب ہے، تب تک ویٹ کروں گا۔ اگر ہاں کر دی تو ٹھیک، ورنہ میں اسی وقت یہ گھر یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر تم رہنا اس گھر میں بنا کسی بھی رشتے کے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میرے خیال میں ماما پاپا کو بھی بہتر سنبھال لوگے تم، اور پھر دیتے رہنا لوگوں کو جواب کہ ان کے ایک بیٹے کو طلاق دینے کی وجہ سے وہ اس گھر سے بے دخل کیا گیا ہے اور دوسرے کو تمہارا ہاتھ تھامنے کی خواہش کے جرم میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ کل تک کا ٹائم ہے، سوچ لو۔ اتنا تو تم جانتی ہو، ضد میں بھائی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے حیران و پریشان چہرے پر نظر ڈالتا چلا گیا۔ امروش ہکا بکا وہیں بیٹھ گئی، اور پھر امروش کی رہی سہی ہمت بھی تب جواب دے گئی جب اگلی صبح ثقلین افندی نے اس کے پاس آ کر نہ صرف پیار سے سمجھایا تھا بلکہ شاعر کے برے برتاؤ پر اس سے معافی بھی مانگی تھی۔ اور امروش اتنی سخت دل نہیں تھی کہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیتی، اس لیے نام آنکھوں سے سر جھکا کر ان کی خوشی سے نواز گئی تھی۔ پھر اسی دن صرف چند عزیزوں اور دوستوں کو بلا کر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ نگینہ پپھو خود تو نکاح میں نہیں آئی تھیں، پر حیدر شیرازی آئے تھے۔ تائشہ جو اس دن کی منہ ماری سے تنگ آ کر اپنی خالہ کے پاس اسلام آباد چلی گئی تھی، جب اس کو اپنی ماں کی زبانی علم ہوا تو وہ پہلی فلائٹ سے واپس آئی تھی۔ ایسا تم کیسا کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ تم جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، منگیتر ہوں میں تمہاری، پھر بھی تم ایسے کیسے کسی اور سے نکاح کر سکتے ہو؟ کیوں کیا ایسا تم نے؟ کیوں؟ وہ بول نہیں رہی تھی بلکہ چیخ رہی تھی، اور ارمائز اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے اس کے قریب ہوا تھا، مگر تائشہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ تم جانتے تھے نا لندن میں تمہاری وجہ سے گئی تھی تاکہ تمہارے ساتھ ہی پڑھ سکوں۔ تم واقف تھے نا میری فیلنگ سے، پھر بھی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے۔ یہی ڈر تھا مجھے کہ وہ چھین لے گی تمہیں مجھ سے، اور وہی ہوا۔ تائشہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ضروری تھا۔ اس نے اپنی شرٹ تائشہ کی گرفت سے آزاد کروائی۔ کیوں ضروری تھا؟ بتاؤ مجھے کیوں؟ جس لڑکی کو طلاق ہوئے بھی کچھ دن ہی ہوئے ہوں، اس کا یوں تم سے اچانک نکاح کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بولتی سے غصہ دلا گئی۔ سکون سے بیٹھو گی تو کچھ سمجھا سکوں گا نا میں؟ نہیں سمجھنا کچھ، اور جو سمجھ گئی ہوں نا بس وہی بہت ہے۔ تم نے بہت غلط کیا ہے ارمائز، اس کا کیا تو تمہیں بھگتنا ہی ہوگا، معاف نہیں کروں گی میں۔ وہ جس طوفان سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی ویسے ہی باہر کو بھاگی۔ ارمائز سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ تپی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ کچن سے نکلتی امروش کو دیکھ کر وہ جہاں تھی وہاں امروش بھی 2 پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔
جس حقیقت سے وہ کل سے نظریں چرا رہی تھی، آج تائشہ کو اپنے سامنے دیکھ کر نظریں چرا کر رہ گئی۔ بہت مبارک ہو تمہیں امروش بھابھی، تائشہ نے امروش بھابھی پر دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ دیور بھابھی کا کھیل کافی اچھا کھیلا ہے تم نے۔ اسی نیت سے تو تم ارمائز کرتی اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ آخر کو شاعر بھائی سے کہیں درجے خوبصورت ہے، جان تو نکلتی ہوگی تمہاری اسے میرے ساتھ دیکھ کر۔ اور پھر تم نے کتنی چالاکی سے اسے دیور سے سجنا بنا لیا۔ تائشہ کے زہریلے جملے اسے کاٹ کر رہ گئے۔ وہ نہ ماں کے لیے شرمندگی سے کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ شرم آ رہی ہے کیا تمہیں مجھ سے یوں سر جھکا رہی ہو؟ کیا ایسا سوچتے ہوئے ارمائز کو اپنے دل میں بساتے ہوئے کل نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی کہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم دونوں نہ صرف منگیتر تھے بلکہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، پھر بھی تم نے وہی سب کیا جو شاعر بھائی نے تمہارے ساتھ کیا۔ اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لیا تم نے؟ اس کے بھڑکتے لب و لہجے پر ارمائز جو اپنے کمرے سے نکلا تھا، آنسو بہاتی امروش اور غصے سے چلاتی تائشہ کو آمنے سامنے دیکھ کر وہ بھاگنے والے انداز میں ان تک آیا۔ ناٹک کافی اچھا کر لیتی ہو تم، سنا تھا طلاق ہونے پر بڑا ماتم کیا تھا، بے ہوش تک ہو گئی تھی، پر ارمائز سے نکاح ہوتے ہی تم سب بھول گئی۔ مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کر تم نے طلاق لی صرف مائز کو۔ بس اب ایک لفظ نہیں تائشہ، بہت کر لی بکواس تم نے۔ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور کوئی بھی اس کی باز پرس امروز سے نہیں کر سکتا۔ ارمائز کی اشتعال انگیزی سے جہاں تائشہ تھمی تھی، وہیں امروش نے بھی پانیوں سے بھری شکوہ کینہ آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اس کی طرف دیکھتا لب بھیج گیا تھا۔ شرم تو نہیں آ رہی بھابھی کو بیوی بنا کر؟ بھابھی تھی، بہن نہیں تھی، اور شرم کس بات کی؟ بولو، بیوی بنایا ہے، عزت دی ہے، کوئی کھیل نہیں رچایا۔ اب ایک لفظ نہیں، اس سے پہلے کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ارمائز نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا اور باہر کی طرف اشارہ کیا۔ تائشہ نے ایک نفرت بھری نگاہ امروش پر ڈالی اور چلی گئی۔ امروش وہاں سے جانے لگی پر ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ امروش نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اتنا تو ذلیل کروا رہے ہو تم، کیا کوئی اور کسر رہ گئی ہے؟ اب یوں ہی مجھے سب کے تانے سننے ہوں گے۔ آخر بھابھی سے بیوی جو بن گئی ہوں۔ وہ مجھے کہہ کر گئی ہے کہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا، پر اسے کیا پتا، جتنا مجھے یہ رشتہ تکلیف دے رہا ہے اتنا تو طلاق کے پیپرز دیکھ کر بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ امروش نے اپنی بھڑاس اور جلن اس پر نکالی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے آخری الفاظ تیر کی طرح ارمائز کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ امروش اس کے سامنے سے ہٹتی چلی گئی۔ ارمائز نے جلتی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ جیسا کہ نکاح کے وقت ہی شادی کی تاریخ فائنل کر لی گئی تھی، اسی لیے انفال بیگم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی، لیکن وہ اکیلی بوکھلا چکی تھی کہ امروش کسی چیز میں بھی حصہ نہیں لے رہے تھے۔ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اسے کچھ دن اس کے حال پر ہی چھوڑ کر انہوں نے اپنی بہن اور ان کی دونوں بیٹیوں کو بلا لیا تھا 2 ہفتوں کے لیے۔ دراصل وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، آخر ان کے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے کی شادی تھی۔ اس گھڑی وہ شاعر کو بھی بہت مس کر رہی تھی، مگر ثقلین آفندی کی وجہ سے چپ تھے۔ پر ارمائز نے کئی دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، پر نہیں ہو پا رہا تھا۔ لگتا ہے بھائی آپ کو امریکہ جا کر ہی لے کے آنا پڑے گا، ایک دفعہ پپا اور امروز سنبھل جائیں تو جاؤں گا، ارمائز بڑبڑایا۔ پھر فون جیب میں رکھتا لاؤنج میں آیا، جہاں انفال بیگم بہت سارے کپڑے پھیلا کر بیٹھی تھی۔ اقدس خالہ کچھ کپڑے تہہ کر رہی تھی، جبکہ حماس اور اناس امروش کو نیٹ سے کچھ پسند کروا رہی تھی، مگر اس کا نفی میں ہلتا سر اس کی بیزاریت شو کر رہا تھا، جو کہ ارمائز کے آنے سے ناگواریت میں بدل چکی تھی۔ شکر ہے ارمائز بھائی آپ آ گئے، بھابھی کو تو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا۔ اب آپ بتائیں ہمیں کہ مائیو مہندی بارات اور ولیمے کے لیے کون سے کلر فائنل کریں جو بھابھی پر سوٹ بھی کریں؟ اناس اٹھ کر اس کے نزدیک آ کر بولی۔ ارمائز نے مسکراتے ہوئے ایک کٹیچی سی نگاہ امروش پر ڈالی، جو پاؤں سمیٹ کر صوفے پر بیٹھی لب کاٹ رہی تھی۔ میرے خیال میں تم لوگوں کی بھابھی پر ہر کلر سوٹ کرے گا۔
اس کی بات سوائے امروش کے سب مسکرا دیے اور امروش نے ایک جلتی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ بات تو سچ ہے، پر اب ہر کلر تو وہ شادی والے دن نہیں پہن سکتی نا، آپ کے حماس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ارمائز سر ہلا کر امروش کو نظروں کے فوکس میں رکھتا ہوا بولا، مائیوں پر یلو، مہندی پر گرین اٹیچ اورنج کنٹراسٹ، بارات پر ریڈ اور ولیمے پر گرے۔ واو، ویری نائس، یہی تو ہم بھی سوچ رہے تھے۔ آپ نے بھی بھابھی کے ساتھ ہر فنکشن پر کنٹراسٹ کرنا ہے۔ دونوں خوش ہو کر بولی تو اس نے سر ہسپات میں ہلا دیا۔ امروش وہاں سے اٹھ گئی۔ کہاں بیٹا؟ انفال بیگم نے پوچھا۔ چائے بنانے جا رہی ہوں، وہ ان کو جواب دیتی جانے لگی۔ امروش، میرے لیے بھی بنانا۔ ارمائز کی فرمائش پر وہ تب کے انکار کرنے لگی، مگر اقدس بیگم اور باقی سب کا لحاظ کرتی کچن میں چلی گئی۔ ارمائز جو اس کے تاثرات نوٹ کر چکا تھا، مسکراتا ہوا اقدس بیگم کی طرف متوجہ ہوا جو انفال بیگم سے کہہ رہی تھی، لگتا ہے امروش ابھی تک اس دکھ کو بھول نہیں پائی۔ 2 دن ہو گئے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں گمسم سی رہتی ہے، آج شاپنگ کرنے بھی ہمارے ساتھ نہیں گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو اقدس، دکھ کون سا چھوٹا تھا، اور پھر ابھی وہ اس صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ ارمائز سے نکاح کر دیا۔ یہ بھی اچانک فیصلہ تھا اس کے لیے۔ ابھی کچھ دن تو لگیں گے، آج ثقلین سے کہوں گا کہ اس سے بات کریں تاکہ ہمارے ساتھ شاپنگ پر تو چلے۔ برائیڈل ڈریسز، جوتے اور جیولری تو اس کی پسند کی ہی لینی ہے۔ انفال بیگم کی بات پر ارمائز نے پرسوچ نظریں نگاہ کچن کے دروازے پر لگا دی جہاں وہ چائے بنا رہی تھی۔ ارمائز، حسن بھائی کو کال کی تھی تم نے؟ اقدس بیگم کے سوال پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، بات ہوئی تھی ماموں سے، علی تو نیکسٹ ویک آ رہا ہے کیونکہ وہ شادی کی ساری شاپنگ یہیں سے اور میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جبکہ حسن ماموں، حفصہ ممانی، ندا اور ولی مایوں والے دن آئیں گے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو اس کی بات پر اناس نے حماس کو ٹوکا مارا جو کہ ارمائز کی آنکھوں سے منفی نہ رہ سکا۔ ویسے خالہ، علی کے شادی سے 1 ہفتہ پہلے آنے کی وجہ آپ کی سمجھ میں تو آ گئی ہوگی۔ ارمائز حماس کو شرارت سے دیکھتا ہوا بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر تینوں مسکرا دی اور حماس شرم سے اٹھ کر چلی گئی۔ ارمائز ہنس دیا۔ علی اور حماس کی منگنی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ شادی اس کے انجینئر کے کورس مکمل کرنے پر قرار پائی تھی۔ امروش آج بری طرح تھک چکی تھی۔ انفال بیگم اسے زبردستی آج شاپنگ پر ساتھ لے گئی تھیں۔ شادی کے سب فنکشنز کے لیے ڈریس، جوتے اور جیولری پسند کر کے ہی اس کی سیٹی گم ہو چکی تھی، اور وہاں سے ہی حماس اور انفال بیگم اسے پارلر لے کر چلی گئی جہاں 3 گھنٹے اسٹیچو بن کر بیٹھنے پر اس کی کمر درد کرنے لگی تھی، اور وہ ابھی کمر سیدھی کرنے کو لیٹی ہی تھی کہ اناس اسی پکارتی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی ادھر آئیں۔ اف، کہاں جانا ہے اناس؟ ابھی تو لیٹی تھی میں، وہ اکتائی ہوئی آواز میں بولی۔ بس ارمائز بھائی کے کمرے تک۔ کیوں؟ حماس وہیں آپ کے بری کے کپڑے رکھ رہی ہے، پر جو ساری ہم نے اپنی پسند سے لی ہے اور اپنے اندازے سے لی تھی، اب گھر آ کر دیکھا تو بلاؤز ہمیں سادہ فٹنگ میں لگ رہا ہے۔ پلیز چلے نا، پہن کر چیک کر لیں۔ آج ہم نے پھر جانا ہے مال، اگر ٹھیک نہ ہوا تو چینج کروا لیں گے۔ اناس کی بات پر وہ بے بسی سے اٹھی اور یہ سوچ کر چل دی کہ وہ کون سا گھر میں ہے، یہ پہن کر چیک کریں۔ حماس نے بلیک کلر کا بلاؤز اس کی طرف کیا جس کے بس بازوؤں پر ہی کام ہوا تھا، یہ ساڑی کے پلوؤں پر ہی سنہری کام تھا۔ اسے کافی اچھی لگی تھی۔ چوائس تو زبردست ہے تم دونوں کی۔ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرا دی۔ شکریہ، یہ تو جب شادی کے بعد اپنی بری کے کپڑے پہن کر بھائی سے تعریف وصول کیا کریں گی تب ہی ہمیں یقین آئے گا۔ ارمائز کے ذکر پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ نیا سفر کیسے شروع کرے گی، اور سوئی اس بات پر اٹکی تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی صرف منقوہ ہی بن کر رہے گی، اور اسے یقین تھا کہ ارمائز اس سے کسی بھی حق کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ آخر وہ بھی تو عائشہ سے محبت کرتا تھا۔ اسے اس پر غصہ اور نفرت کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ارمائز نے سب ہمدردی میں آ کر کیا تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ چلے نا، پہن کر چیک کریں، ہم تب تک انفال خالہ کے روم سے آپ کی دوسری چیزیں لے آئیں۔ حماس اس کو کہتی اناس کو لیے چلی گئی تو امروش ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب بلاؤز پہن کر دیکھا
تو بالکل فٹ تھا۔ وہ اوکے کا سگنل دیتی چینج کرتی باہر آئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے ہی ارمائش شرٹ اتار کر ڈریسنگ روم کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اسے بیچ دروازے میں ساکت دیکھ کر وہ بھی چونک اٹھا، جو کہ آف وائٹ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بلیک کلر کا بلاؤز پکڑے شرمندہ سی لب کاٹ رہے تھے۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ دروازے کی طرف لپکی کہ ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ امروز کو اپنا دل زور زور سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ یہ روم تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے، اس لیے یوں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے تم کوئی چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہو۔ وہ نرمی سے بولا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ اب تو شاید ساری عمر ہی مجھے یوں شرمندگی سے ہی گزارنی پڑے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی جو ارمائز کا خون جلا گئی۔ کس بات کی شرمندگی؟ بولو، آخر تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں کی جو تم یوں منہ چھپائے گھومتی رہتی ہو؟ تو کیوں نہ منہ چھپا کے رہوں؟ ہر ایک کی تمسخر اڑاتی نظریں کب تک برداشت کروں؟ وہ بھی تب کے بولی۔ ارمائز نے سخت نظروں سے گھورا۔ تو اس میں شرمندگی والی کیا بات ہے؟ یہ تو تمہاری اپنی سوچ ہے جو تمہیں ایسا لگتا ہے۔ یہ شرمندگی نہیں تو کیا ہے؟ کون اپنی بھابھی سے نکاح کرتا ہے؟ اور یوں ارمائز نے سختی سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ امروش اس کی سخت ہوتی گرفت سے خائف ہوتی خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ بھابھی تھی تم، ہو نہیں؟ یہ بات آخر کتنی دفعہ دہرانا ہوگی مجھے؟ بتاؤ۔ چھوڑو ارمائز مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ نہیں، بتاؤ نا آخر، تم پرانے رشتے کو کیوں نہیں بلا پا رہی؟ ایسی بھی کیا انسیت تھی اس پرانے رشتے سے کہ ابھی تک نئے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تم؟ اس کے لب و لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ جسے محسوس کرتے اس کے گال تپ اٹھے۔ میں بھی کتنا احمق ہوں، ماما کی باتوں میں آ گیا کہ تمہیں اچانک صدمہ لگا ہے، اس لیے ایسا برتاؤ کر رہی ہو۔ پر نہیں، میں تو پاگل ہوں، یہ تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ دراصل تم اس پرانے رشتے کو بھلا نہیں پا رہے۔ ظلم طلاق کا نہیں ہوا، بلکہ ظلم یہ ہوا کہ میں نے تم سے نکاح کیا۔ پچھتاتا میں بھی رہا ہوں۔ وہ تلخی سے بولتا ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ امروش اس کے لفظوں کے تیروں سے گھائل ہوتی وہیں بیٹھ گئی۔ وہ جس چیز کی نفی خود کرتی آئی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگر جب اس رشتے کی ارمائش نے نفی کی تھی کہ وہ پچھتا رہا تھا، یہ بات اسے ساری رات رلاتی رہی تھی کہ پہلی دفعہ وہ سب باتوں سے ہٹ کر اپنے اور ارمائش کے رشتے کے متعلق سوچ رہی تھی، اور ایک انجانا سا ڈر اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ جو شاعر نے اس کے ساتھ کیا ہے، اگر پھر سے ارمائش بھی وہی دہرائے گا۔ ارمائش کا اس دن کا رویہ اور اس کے الفاظ اس کی بھوک پیاس سب ختم کر گئے کہ جب حماس ناشتے کا کہنے آئی تو اس نے صاف جواب دے دیا۔ کیا ہوا امروش، نہیں آئی؟ حماس کو اکیلی کو واپس آتا دیکھ کر انفال بیگم کے استفار پر ارمائش نے بھی حماس کا نفی میں سر ہلتا دیکھا۔ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں مجھے بھوک نہیں ہے، پر اس نے تو رات کو ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ انفال بیگم کو یاد آیا تو پریشانی سے بولی۔ ارمائش اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا اس کے کمرے میں آیا جہاں وہ منہ تک کمبل لپیٹے لیٹی ہوئی تھی۔ حماس، میں نے کہا نا مجھے کھانا نہیں کھانا، تو کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ دروازے کے کھٹکے پر اسے حماس کے پھر سے آنے کا شک ہوا تو وہ کافی روفے لہجے میں بولی۔ ارمائش آہستہ سے اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پر میں تو تمہیں تنگ کر سکتا ہوں نا، آخر میرے پاس تو تمہیں تنگ کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ ارمائش کی مسکراتی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے کمبل اپنے منہ سے ہٹا کر اسے دیکھا، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امروش نہ صرف اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکی، بلکہ یوں قریب دیکھ کر بے اختیار پیچھے کو سرکی، مگر ارمائش نے ایک ہاتھ اس کے دائیں پہلو اور دوسرا اس کے تکیے پر رکھ کر جیسے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ امروش کی دھڑکنیں پہلی بار یوں بے ترتیب ہوئی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہ ہل سکی۔ ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے تو نہیں نا؟ میری کوئی ناراضگی نہیں۔ ارمائش نے اس کے گلابی گالوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تم نہیں، آپ کہنے کی عادت ڈالو اب۔
مجھے تمیزدار بیویاں اچھی لگتی ہیں۔ ابھی سے کیڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اچھی بھی کیسے لگ سکتی ہوں؟ میں تو کسی کے لیے پچھتاوا بھی بن گئی ہوں۔ رات کی باتوں کو یاد کرتی وہ چڑ کر بولی تو ارمائز ہنس دیا۔ امروش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بھی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھے۔ وہ آہستہ سے جھکا اور اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ امروش اس دیکھتے لمس پر دھک سی رہ گئی تھی۔ اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگے۔ ارمائز نے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جھکی جھکی نگاہوں کو دیکھا، پھر باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو بھی چوم لیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی اور حق جتاتا دروازے پر دستخط ہوئی۔ یاس! ارمائز اٹھ کھڑا ہوا۔ انفال بیگم اور حماس اندر داخل ہوئے۔ حماس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ امروش اڑی اڑی رنگت لیے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ لگ گیا امروش ناراض ہے ارمائز سے، اس لیے آج سے میں نے بھی ارمائز سے کٹھی کر لی ہے۔ انفال بیگم اس کے قریب بیٹھی۔ ارمائز نے مسکراتے ہوئے امروش کو دیکھا جو ہنوز نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں ابھی منانے کا سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ آ گئے۔ اوکے، اب آپ اپنی بہو کو ناشتہ کروائیں، میں تو آفس چلا۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا تو امروش نے کب کا رکا ہوا سانس ہوا کے گرد خارج کیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔